ایٹم کے اندر بھی ایک چھوٹی سی دنیا ہے. اس دنیا میں فزکس کے قانون کیا ہیں، یہ آج ہمارے لیکچر کا موضوع بنے گا. ایک طویل عرصے سے انسان یہ سوچتا رہا کہ جو قوانین فطرت ہم بڑے اجسام کی حرکت، گھومتے ہوئے لٹو، ابلتے ہوئے پانی وغیرہ کو دیکھ کر اخذ کرتے ہیں، یہی قوانین چھوٹے ذروں اور ایٹموں پر بھی اپلائی کیے جا سکتے ہیں. اور یہ قدرتی بات تھی، اس واسطے کہ ہم نے مثلا گرتے ہوئے اجسام سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان کے پیچھے نیوٹنز لا آف گریویٹیشن ہے، نیوٹنز لا آف موشن ہے، اور پھر ان قوانین کا اطلاق کیا سیاروں کے اوپر، نظام شمسی پہ وغیرہ، اور ہر طرف کامیابی ہی کامیابی ملی. تو 19ویں صدی کے اختتام پہ بے شمار فزکس کے مسئلے حل ہو چکے تھے، اور جہاں جہاں تھیوری اور آبزرویشن یا ایکسپیریمنٹ کا آپس میں مقابلہ کیا جاتا تو وہاں کامیابی ملتی. لہٰذا 19ویں صدی کے اختتام پہ بہت سے طبیعت دان یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اب تو ہمیں فزکس کے تمام قوانین معلوم ہو چکے ہیں، ہم نے فطرت کی اصلیت سمجھ لی ہے، اور بس اب صرف اتنا باقی ہے کہ جو قوانین ہم نے اخذ کیے ہیں ان کا اطلاق کرنا ہے مختلف مظاہر کے اوپر، لیکن اب اس کے علاوہ اور کوئی کام باقی نہیں ہے. لیکن پھر 20ویں صدی کی شروعات میں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ 1905 کے لگ بھگ، ایک کے بعد ایک فزکس کی دنیا میں بحران پیدا ہوئے، اور یہ بحران اتنے شدید تھے کہ ہمیں اپنے بہت سے تصورات، بہت سے کانسیپٹس ترک کرنے پڑے اور فزکس کے نئے قوانین تلاش کرنے پڑے. تو آج کا لیکچر اسی کے اوپر ہوگا، اور ایک خاص موضوع ہے، ایک خاص سبجیکٹ ہے جس کو کوانٹم میکینکس کہتے ہیں. کوانٹم میکینکس از دا فزکس آف دا ویری ویری اسمال. اب کوانٹم میکینکس ایک بہت وسیع مضمون ہے. اس کو سمجھانے کے واسطے، اس کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمیں کئی لیکچرز کی ضرورت ہے، مگر ایک لیکچر میں تو میں صرف اس کے خد و خال ہی بیان کر سکوں گا. لہٰذا اس لیکچر میں میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ کوانٹم میکینکس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کے خد و خال کیا ہیں، اس کا اطلاق ایٹم کے اوپر کس طرح سے ہوا، اس کی کامیابیاں کیا ہیں، اور اس کے جو چند مسائل باقی ہیں ان کی طرف ہم آج کس طرح سے سوچتے ہیں. کوانٹم میکینکس چھوٹی چیزوں کی فزکس ہے، لیکن چھوٹے اور بڑے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ سب سے پہلے مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی. اچھا، میرا قد تقریباً 5.5-6 فٹ ہے، یعنی کہ کوئی 1-1.5-2 میٹر، لیکن چلیے اس کو 1 میٹر کہتے ہیں. اب مجھ سے بہت بڑی چیزیں ہیں اور مجھ سے بہت چھوٹی چیزیں ہیں. اس کا ذرا ہم پہلے پیمانہ طے کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ ایک انسان سے زمین بڑی ہے، زمین کا سائز تقریباً 10⁷ میٹرز ہے، یعنی کہ ہم سے تقریباً 1 ملین گنا بڑی ہے. نظام شمسی اس سے تقریباً 1 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس سے 1 لاکھ گنا بڑا ہماری کہکشاں ہے، اور پھر کائنات اس سے اور بھی زیادہ بڑی ہے. اگر ہم دوسری طرف چلیں تو ہم سے چھوٹا ایک خلیہ ہوتا ہے. خلیہ ہم سے تقریباً 1 لاکھ گنا چھوٹا ہے، اور پھر خلیے سے چھوٹا ڈی این اے مالیکیول ہے جو 10⁻⁶ میٹرز ہے. اس سے 1000 گنا چھوٹا پانی کا مالیکیول ہے، اور اس سے 10 گنا چھوٹا ایک ایٹم ہے وغیرہ. تو اس سے ہمیں کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ چھوٹے اور بڑے کا مطلب کیا. اب کوانٹم میکینکس وہ سائنس ہے، فزکس کا وہ شعبہ ہے جس کا تعلق تقریباً ایٹامک سائز سے ہے، یا ایٹم سے چھوٹی چیزوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا. ایٹم سے تقریباً 10,000 یا 1 لاکھ گنا چھوٹا ایک گٹھلی ہے جس کو ہم نیوکلیس کہتے ہیں، اور اس گٹھلی کے اندر نیوٹرونز اور پروٹونز ہیں.
نیوٹرونز اور پروٹونز اس سے 10 گنا مزید چھوٹے ہیں. اور اگر آپ نیوٹرونز اور پروٹونز کے اندر جھانک کر دیکھیں تو آپ کو دوسرے ذرات ملیں گے جن کو کوارکس کہا جاتا ہے. کوارکس کے سائز کے بارے میں ہمیں اب تک کوئی علم نہیں. لیکن اگر ہم دوسری طرف چلیں، مطلب یہ کہ میکروسکوپک یا بڑی چیزوں کی طرف چلیں، تو وہاں پر ہمیں کوانٹم میکینکس کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. ادھر ہم نیوٹن کے قوانین حرکت اور گریویٹیشن بہت کامیابی کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں، اور جہاں جہاں ہم کرتے ہیں تو ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن میں مکمل مطابقت ہوتی ہے. لیکن جب ہم ایٹم کی سطح پہ جاتے ہیں یا ایٹم سے چھوٹے ذروں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں یہ قانون فیل ہو جاتے ہیں، اور وہاں پھر ہمیں کوانٹم میکینکس کی ضرورت پڑتی. اب کوانٹم میکینکس کے خد و خال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مختصراً. اس کے اوپر ہمیں بہت بات کرنی پڑے گی. سب سے پہلے لفظ کوانٹم کی بات کرنی. کوانٹم کا مطلب ہے پیکٹ یا پڑیا، اور یہ پڑیا کسی اور چیز کی نہیں ہے، انرجی کی ہے. تو اب مثال کے طور پر آپ ایک سیڑھی چڑھتے ہیں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں. اب سیڑھی یا تو آپ پوری چڑھتے ہیں یا بالکل نہیں چڑھتے. تو اگر آپ نے 4 سیڑھیاں 4 قدم آگے بڑھائے تو اس کا مطلب یہ کہ 4 یونٹ سے آپ کی اونچائی اوپر بڑھی ہے. یا اگر آپ نے ایک سیڑھی اوپر چڑھی تو 1 یونٹ سے آپ اوپر گئے. آدھا یونٹ یا 0.3 یونٹ یا 0.7 یونٹ سے اوپر جانا یا نیچے آنا ممکن نہیں. تو کوانٹم کا مطلب ہے ڈیفینٹ سٹیپس، اور اس کی جمع کوانٹا ہوتی ہے. اسی طرح سے ایٹمز اور مالیکیولز صرف چند مخصوص انرجی سٹیٹس میں ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں ایک الیکٹران جو کسی ایٹم کے اندر بند ہے اس کو انرجی فراہم کرنا چاہوں تو مجھے مخصوص مقدار میں انرجی اس کو دینا ہوگی. یا تو انرجی اتنی ہو یا اتنی ہو، لیکن درمیان کی نہیں ہو سکتی. تو اس الیکٹران سے ہم انرجی حاصل بھی کر سکتے ہیں. جب یہ اوپر سے نیچے آتا وہ بھی مخصوص مقدار میں ہوگی، کوانٹا میں ہوگی. کبھی اس کا آدھا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا 1/3 نہیں ہو سکتا. اٹ از آلویز ان ڈیفینٹ اسٹیپس. ایٹمز اور مالیکیولز پر بھی یہ بات صادق آتی ہے. اب بہت سے مالیکیولز ہیں، مثال کے طور پر پانی کا مالیکیول ہے، H2O ہے یا CO2 ہے. ان میں بھی جو انرجی ہوتی ہے اس کی مخصوص مقداریں ہوتی ہیں. تو مثال کے طور پر ایک کاربن ڈائی آکسائڈ کا مالیکیول یوں آسیلیٹ کر سکتا ہے، مگر اس کی آسیلیشن کی انرجی آربیٹری نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی انرجی 0.023 یونٹس ہو. نہیں، اس کو 1 یونٹ یا 2 یونٹس یا 3 یونٹس ہونا پڑے گی. تو بنیادی بات یہ کہ کوانٹم میکینکس میں انرجی کوانٹائزڈ ہوتی ہے. اٹ کی ناٹ بی مور اور لیس دین اے سرٹن اماؤنٹ. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کیسے؟ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا 19ویں صدی میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بس فزکس کے اختتام پہ ہم پہنچ گئے، مگر 3 بڑے بنیادی مسائل ایسے تھے جن کا کلاسیکل فزکس میں کوئی حل نہیں تھا. اب کلاسیکل فزکس سے میرا مطلب کیا؟ سب سے پہلے نیوٹنز لاز آف موشن، اس کے بعد میکسویلز ایکویشنز یا الیکٹرو میگنیٹک تھیوری، اور پھر تھرمو ڈائنامکس یا اسٹیٹسٹیکل میکینکس. اگر آپ اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ان 3 مسئلوں کا حل ڈھونڈتے تو پھر کوئی حل نہیں نکلتا. اور یہاں پر ایک بڑا سخت قسم کا تضاد پیدا ہوا تھا. اب یہ 3 مسئلے کیا تھے؟ سب سے پہلے بلیک باڈی ریڈیشن، پھر فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ، اور پھر ایٹامک اسپیکٹرا. بلیک باڈی ریڈیشن کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کسی پچھلے لیکچر میں، مگر اب اس کو پھر دہراتا ہوں. فرض کیجئے کہ آپ کے پاس کوئی سا بھی جسم ہے،
کوئی دھات ہے، کچھ اور ہے، اس کو آپ گرم کرتے چلے جاتے ہیں. جیسے جیسے یہ گرم ہوتا ہے ویسے ویسے اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے. تو پہلے یہ گہرا سرخ ہو جاتا ہے، پھر سرخ ہوتا ہے، اس کے بعد پیلا ہوتا ہے، پھر سفید ہو جاتا ہے، اور اس میں سے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن نکلتی ہے. اب اس الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کو اگر آپ فریکوینسی کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں ایک ڈسٹریبیوشن دکھائی دیتی ہے. وہ ڈسٹریبیوشن اس طرح کی ہوتی ہے، مطلب یہ کہ سب سے زیادہ ریڈیشن کسی ایک ایسی فریکوینسی پر ہوتی ہے جو پھر بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے آپ اس کے ٹیمپریچر کو بڑھاتے ہیں. اس کو پلانک ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں، اور اس کو آپ میجر کر سکتے ہیں. میں اس بات کو پھر دہراتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس فریکوینسی اور اس فریکوینسی کے درمیان کتنی انرجی ہے، پھر اس فریکوینسی اور اس فریکوینسی کے درمیان کتنی ہے، اور اس طرح سے آپ یہ پلاٹ کر سکتے ہیں کہ ایز اے فنکشن آف فریکوینسی ہاؤ مچ انرجی از امیٹڈ ان الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن. اب اگر آپ کلاسیکل فزکس کا اطلاق کریں اس مسئلے کے اوپر تو پھر ایک بہت سیریس مسئلہ پیدا ہوتا. وہ یہ کہ بجائے اس طرح کے شیپ کے آپ کو ایک انکریزنگ شیپ ملتا ہے جو حقیقت اور ہمارے مشاہدے سے بالکل مختلف ہے. پلانک نے سن 1900 میں ایک مفروضہ پیش کیا، پلانکس ہائپوتھیسس جو کہلاتا. وہ یہ کہ جب آپ ایک الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کو بند کرتے ہیں کسی بلیک باڈی کے اندر، یا یہ فرض کیجئے کہ دو کنڈکٹنگ پلیٹس ہیں، تو یہاں پر الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن میں جو انرجی ہے وہ کوانٹائزڈ ہے، اور ہر کوانٹا کی انرجی سم کانسٹنٹ انٹو دا فریکوینسی ہے. اس کانسٹنٹ کو آج ہم پلانکس کانسٹنٹ کہتے ہیں. سو E از اکول ٹو ایچ نیو یا E از اکول ٹو ایچ بار اومیگا، یہ پلانکس ہائپوتھیسس یا پلانک کا مفروضہ کہلاتا. اب پلانک کو یہ نہیں پتا تھا کہ روشنی کو کوانٹائز کیوں ہونا چاہیے، اور وہ اس بات سے پریشان تھا، اس بات سے خوش نہیں تھا. لیکن اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ لائٹ از کوانٹائزڈ ان فوٹونز تو پھر ایک بہت بڑا معمہ حل ہو جاتا، اور پھر جو ڈسٹریبیوشن اس سے کیلکولیٹ ہوتی ہے اور جو میجر ہوتی ہے دونوں میں مطابقت پیدا ہوتی. تو یہ سن 1900 کی بات تھی. پھر سن 1905 میں آئنسٹائن نے اس مسئلے کے اوپر دوبارہ غور کیا، اور ایک اور مسئلہ بھی زیر غور آیا. وہ یہ کہ جب کسی دھات کے اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے تو اس میں سے الیکٹرانز نکلتے ہیں جس کو فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کہتے ہیں. اب فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ میں کئی ایسی باتیں ہیں جو بالکل کلاسیکل فزکس سے باہر کی ہیں اور جو اس کے استعمال سے بالکل سمجھ میں نہیں آ سکتی. پہلی بات یہ کہ کلاسیکل فزکس کے بقول اگر اس روشنی کی شدت، اس کی انٹینسٹی کافی ہو تو پھر اس دھات میں سے الیکٹرانز کو تو ہر صورت باہر نکلنا چاہیے، مگر ایسا ہوتا نہیں. تو یہ دیکھا گیا کہ جب یہاں فریکوینسی ایک حد سے بڑھائی جاتی ہے تب ہی اس دھات میں سے الیکٹران باہر نکلتا. اب آئنسٹائن اس نتیجے پہ پہنچا کہ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ در حقیقت روشنی پارٹیکلز یا کوانٹا پر مشتمل ہے، اور ہر کوانٹم کی انرجی h انٹو نیو ہے. اس طرح آئنسٹائن اس نتیجے پہ پہنچا کہ E از اکول ٹو ایچ نیو وچ از اکول ٹو سی پی، اور P فوٹون کا مومنٹم ہے جس کو h اوور لیمڈا بھی لکھا جا سکتا ہے، اس واسطے کہ C از اکول ٹو لیمڈا انٹو نیو. اب اس کو آپ ایک اور طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، E از اکول ٹو ایچ بار اومیگا. ایچ بار ایک خاص طور پہ یوزفل کوانٹٹی ہے. ایچ بار از اکول ٹو ایچ ڈیوائڈیڈ بائی 2 پائی، جس طرح اومیگا از اکول ٹو 2 پائی انٹو نیو. بہرحال یہاں پر ایک بنیادی کانسیپٹ ہے، وہ یہ کہ روشنی فوٹونز کے اوپر مشتمل ہے اور فوٹونز کوانٹائزڈ ہیں
they carry a definite amount of energy E, which is equal to h, Planck's constant, into the frequency nu. इसको आप h bar into omega भी लिख सकते हैं, h bar is equal to h over 2 pi, omega is equal to 2 pi nu वगैरह. एक और बात कि यहां पर जो वेवलेंथ है, फोटोन की वेवलेंथ है, दैट इज h over p. p is the momentum of the photon. अब यहां पर वेवलेंथ है, जाहिर है कि रोशनी एक वेव भी है, तो वेवलेंथ कहना इसमें तो कोई मजाका नहीं. लेकिन ये एक सवाल था जो लुई डी ब्रोली ने उठाया. उसने ये कहा, और ये सन 1923 की बात है, कि क्या मादे की भी लहरें हो सकती हैं? कैन देयर बी मैटर वेव्स? और उसने फिर ये हाइपोथेसिस, ये मफरूज़ा पेश किया कि हाँ, मादे की भी लहरें हैं और उनकी वेवलेंथ लैम्डा वो भी h डिवाइडेड बाय p है, और p एक नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए मास इनटू वेलोसिटी है, m इनटू v. लिहाजा लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv. अब ये तो एक बड़ी अजीब सी बात मालूम होती है कि मादा आखिर मादा होता है, जर्रों पर मुश्तमिल होता है, तो एक जर्रे की वेवलेंथ के माने क्या हुए? मगर डी ब्रोली की इस सोच ने एक नया एक्सपेरिमेंट को जन्म दिया, डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट. इसका भी मैं पहले जिक्र कर चुका हूं. तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक क्रिस्टल के ऊपर यूं फेंके गए और यहां से रिफ्लेक्ट होकर आगे की तरफ गए जहां उनको डिटेक्ट किया गया, और ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स में भी वैसी ही इंटरफियरेंस दिखाई देती है जैसे रोशनी में दिखाई देती है. लिहाजा इस बात की तस्दीक हुई कि वाकई मादा भी लहरों पर मुश्तमिल हो सकता है. अब मादा लहरें हैं कि जर्रे है, इसके ऊपर मैंने पहले बात की थी. इसको वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कहते हैं. वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी से नील्स बोर ने एटम के मसले को हल किया. अब मैं कह रहा हूं कि हल किया, लेकिन उसका मुकम्मल हल इस वक्त नहीं निकला था. बहरहाल उसको हल करने की तरफ यह पहला कदम था. क्लासिकल फिजिक्स में एटम का मसला हल नहीं हो सकता. इसकी मैं अब थोड़ी सी वजाहत करूंगा. फर्ज कीजिए कि यह प्रोटॉन है, इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन यूं घूमता है. जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका मतलब यह कि उसकी वेलोसिटी तब्दील होती है. हाँ, स्पीड बेशक वही रहे, लेकिन कभी ये इस तरफ जा रहा है, कभी यूं जा रहा है. लिहाजा इसमें एक्सेलरेशन है, और मैक्सवेल ने यह साबित किया था कि जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है, अपनी वेलोसिटी तब्दील करता है, तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खारिज होती है. अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खारिज होती है तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी खारिज होती है, और अगर एनर्जी खारिज होती है इसका मतलब फिर ये बना कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी गंवाता चला जाएगा, वो एनर्जी कम होती चली जाएगी, और फिर बिल आखिर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे जाके गिर पड़ेगा और एटम खत्म हो जाएगा. So the atom will collapse according to classical Newtonian and Maxwellian theory. अब इस मसले का कोई हल है ही नहीं. आप जो कुछ भी करें क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर रहते हुए, इस नतीजे से आप हट नहीं सकते. तो नील्स बोर ने सन 1923 में एक मफरूज़ा पेश किया जो पहला कदम था, और इस मफरूज़े के तहत एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम सकता है बशर्ते कि जितनी डी ब्रोली वेव्स इस रेडियस के अंदर फिट आ सकती हैं वो बंद हों. तो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन को एक वेव की शक्ल दी गई है, और अब इसको मोड़कर एक सर्कल में बंद किया गया. जब ये एक क्लोज्ड वेव बनती है तो बोर का कहना था कि इस सूरत में एटम स्टेबल होगा. अब अगले लेक्चर में मैं इस पर मजीद वजाहत करूंगा और ये दिखाऊंगा कि बोर की प्रिडिक्शंस किस हद तक दुरुस्त थी और उससे एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से निकलता है. मगर यहां पर सिर्फ ये कहना मकसूद है कि बोर ने जो एटम की स्टेबिलिटी का जवाब पेश किया
وہ کوانٹم میکینکس کی ڈیولپمنٹ میں ایک بڑا اہم قدم تھا. اور اس کے بعد پھر ایک اور اہم قدم ہائزنبرگ کا تھا انسرٹنٹی پرنسپل کے حوالے سے. اب انسرٹنٹی پرنسپل کی میں اب تھوڑی سی اور وضاحت کرنا چاہوں گا. پہلے بھی میں اس کی بات کر چکا ہوں. فرض کیجئے کہ آپ کسی چیز کی لمبائی ناپنا چاہتے ہیں. اب ہمیشہ اس میں کچھ نہ کچھ ایرر ہوتا ہے. جو فٹا آپ رکھتے ہیں ظاہر ہے کہ اس فٹے میں ٹیمپریچر کی وجہ سے تبدیلی آ سکتی ہے کہ اس میں جو نشان ہیں وہ صحیح جگہ پہ نہ لگے ہوں وغیرہ وغیرہ. تو اس کو آپ کہیں کہ اکوپمنٹ کی خرابی ہے. جو آلات آپ کے پاس ہیں لینتھ میجر کرنے کے واسطے وہ مکمل 100% ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہائزنبرگ نے کہا کہ نہیں، آپ کے پاس اکوپمنٹ جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، بے شک وہ 100% ایکوریٹ ہو، لیکن آپ ایک الیکٹران یا کسی چھوٹے پارٹیکل کی پوزیشن 100% ایکوریسی سے کبھی نہیں میجر کر سکتے. یہ ایک بنیادی حقیقت ہے جس سے کبھی انحراف نہیں ہو سکتا. اور ہائزنبرگ نے مختلف دلیلوں سے یہ ثابت کیا کہ اگر اس چھوٹے ذرے الیکٹران یا کچھ اور بھی ہو، اگر اس الیکٹران کی پوزیشن میں انسرٹنٹی غیر یقینیت کی مقدار ڈیلٹا ایکس رکھی جائے، سو ڈیلٹا ایکس از دی انسرٹنٹی ان دا پوزیشن آف دی الیکٹران، اور اگر اس الیکٹران یا ذرے کے مومنٹم میں انسرٹنٹی ڈیلٹا پی ہے تو ڈیلٹا ایکس اور ڈیلٹا پی کا پروڈکٹ ایچ بار ڈیوائڈڈ بائی 2 سے بڑا ہوگا. اس کا مطلب پھر یہ بنتا ہے کہ آپ کسی ذرے کے بارے میں دو چیزیں بیک وقت نہیں بتا سکتے. یا تو آپ اس کی پوزیشن پرفیکٹ ایکوریسی سے بتا سکتے، لیکن پھر اس کے مومنٹم کے بارے میں آپ کو کوئی علم نہیں ہوگا، یا دوسری طرف آپ اس کے مومنٹم کو مکمل 100% بتا سکتے ہیں، لیکن پھر اس کی پوزیشن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا، وہ یہاں ہے کہ چاند پہ ہے یا کہیں اور ہے. دونوں چیزیں آپ پھر بتا نہیں سکتے. سو دس از فنڈامنٹل. یہ کوانٹم میکینکس کی بنیاد ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ ان بنیادی دلیلوں میں سے ہے جس کی وجہ سے یہ پورا مضمون وجود میں آیا. اب انسرٹنٹی پرنسپل کا اطلاق ہم ایک ایسے سسٹم کے اوپر کریں گے جس میں صرف ایک گیند ہے یا ایک پارٹیکل ہے جو دو دیواروں کے درمیان بند ہے. یہ پارٹیکل یہاں سے یہاں جاتا ہے، اس دیوار سے ٹکراتا ہے اور پھر واپس آتا ہے اور یوں چلتا چلا جاتا ہے. تو کیونکہ کوئی رگڑ نہیں ہے اور جب یہ اس دیوار کے ساتھ ٹکراتا ہے تو کوئی انرجی لاس نہیں ہوتی، لہٰذا ایک دفعہ یہ شروع کر دیا جائے تو بس یہ چلتا چلا جائے گا. لیکن اب یہاں پر اگر ہم اس کو اپنے عام زندگی کے حوالے سے دیکھیں، عام فزکس کے حوالے سے دیکھیں، تو یہ عین ممکن ہے کہ ہم اس گیند کو وہاں پر کھڑا بھی کر سکیں. اور اگر یہ کھڑا ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے، تو اس کی کوئی کائنیٹک انرجی نہیں اور کوئی پوٹینشیل انرجی بھی نہیں، چنانچہ اس کی جو ٹوٹل انرجی ہے وہ زیرو ہوگی. لیکن اب اگر ہم اس کو کوانٹم میکینکس کے حوالے سے دیکھیں، انسرٹنٹی پرنسپل کا اطلاق اس کے اوپر کریں، تو پھر ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ اگر میں اس گیند کو یا اس ذرے کو یہاں پر کھڑا کرتا ہوں، ساکن رکھتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا مومنٹم ڈیفینٹ ہے. P is equal to mv. If v is 0, P is equal to 0, جس کا مطلب یہ کہ یہ ایک ڈیفینٹ ویلیو بنی. یہ تو پھر انسرٹنٹی پرنسپل کی خلاف ورزی ہوگی. چنانچہ اب میں اس کو کوانٹم میکینکس کے حوالے سے دیکھتا ہوں، اور یہ پارٹیکل اب کہیں بھی ہو سکتا ہے. اس کی انسرٹنٹی ان پوزیشن A ہے، A فاصلہ ہے ان دو دیواروں کے درمیان. سو ڈیلٹا P انٹو A ہیز ٹو بی گریٹر دین اور اکول ٹو H بار بائی 2. اب چلیے یہ شرط لگاتے ہیں. تو یہاں سے ڈیلٹا P انٹو A از گریٹر دین اور اکول ٹو H بار بائی 2. یہاں سے کائنیٹک انرجی بنتی ہے ڈیلٹا P اسکوئر ڈیوائڈیڈ بائی 2m،
اور چونکہ ڈیلٹا پی ایچ بار بائی 2a سے بڑا ہے، اس واسطے کائنیٹک انرجی ایچ بار اسکوائرڈ ڈیوائڈیڈ بائی ایم اے اسکوائرڈ سے بڑی ہے. تو یہاں سے ایک بڑا عجیب نتیجہ نکلا، وہ یہ کہ آپ اس پارٹیکل کو کھڑا کر ہی نہیں سکتے، چنانچہ یہاں اس پارٹیکل کی کائنیٹک انرجی کبھی زیرو ہو ہی نہیں سکتی. اب کلاسیکلی تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، آخر ایک گیند کو آپ نے ساکن حالت میں تو دیکھا ہے، لیکن آپ کبھی الیکٹران کو ساکن نہیں کر سکتے، کسی ایک جگہ کھڑا نہیں کر سکتے. اب یہی چیز ہم ایک ہارمونک آسلیٹر کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. اب ہارمونک آسلیٹر یہاں اس طرح کا ہے کہ ایک ماس ہے جو ایک اسپرنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. عام ہارمونک آسلیٹر وہ جو آپ اور میں دیکھتے ہیں، اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ماس یہاں پر ساکن ہے، کھڑا ہے، چنانچہ اس ہارمونک آسلیٹر میں کوئی کائنیٹک انرجی نہیں ہے. مگر اب آپ اس کو ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کے حوالے سے دیکھیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ممکن نہیں کہ یہ ایک جگہ پر ہو، کیونکہ ایسی صورت میں ڈیلٹا ایکس زیرو ہو جائے گا، وچ از ناٹ الاؤڈ. اگر آپ اس ہارمونک آسلیٹر کی کیلکولیشن کریں کوانٹم میکینکس میں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ٹوٹل انرجی، جس کا مطلب ہے کائنیٹک پلس پوٹینشیل، ہاف ایچ بار اومیگا بنتی ہے، اور اومیگا اس کی آسلیشن فریکوینسی ہے جو کلاسیکلی ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اسکوائر روٹ آف کے اوور ایم. ادھر بھی یہی نتیجہ نکلا کہ ہم اس ہارمونک آسلیٹر کی انرجی کو زیرو نہیں کر سکتے، اور وہ صرف اس لیے کہ یہاں پر ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل اس کی اجازت نہیں دیتا. اب یہ تھا پوزیشن مومنٹم انسرٹنٹی پرنسپل. ایک اور انسرٹنٹی پرنسپل ہے وچ از دی انرجی ٹائم انسرٹنٹی پرنسپل. انرجی ٹائم انسرٹنٹی پرنسپل کے بقول ڈیلٹا ای انٹو ڈیلٹا ٹی از گریٹر دین اور اکول ٹو ایچ بار اوور 2. اب یہاں پر ڈیلٹا ای کا مطلب ہے انسرٹنٹی ان میجرمنٹ آف انرجی، اور ڈیلٹا ٹی دا ٹائم اوور وچ دا میجرمنٹ از کیریڈ آؤٹ. تو اب اس کی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. فرض کیجئے کہ آپ کسی پارٹیکل کی انرجی میجر کرنا چاہتے ہیں، تو میجرمنٹ کے لیے آپ کو کچھ وقت درکار ہے، اس ٹائم کو ہم ڈیلٹا ٹی کہتے ہیں. اگر ڈیلٹا ٹی فائنائٹ ہو، اگر انفینٹ ہے تو اور بات ہے، لیکن انفینٹ ٹائم تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، لہذا جو آپ انرجی کی ویلیو میجر کریں گے اس میں انسرٹنٹی ہوگی، اور اس انسرٹنٹی کی مقدار کو یہاں پر ڈیلٹا ای کہا گیا ہے، اور ان دونوں کا پروڈکٹ ایچ بار ڈیوائڈیڈ بائی 2 سے لازماً بڑا ہوگا. یہ دراصل ہائزنبرگ پوزیشن مومنٹم انسرٹنٹی سے بھی اخذ کیا جا سکتا، لیکن میں نے اس کو یہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ انسرٹنٹی پرنسپل کے طور پر رکھا ہے. اس سے کچھ بڑے دلچسپ نتائج برآمد ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کوانٹم ٹنلنگ، جو انرجی ٹائم انسرٹنٹی پرنسپل کا ایک نتیجہ ہے. ٹنلنگ میں فرض کیجئے کہ ایک پوٹینشیل ویل ہے اور اس کی شکل ایسی ہے. اب یہاں پر ایک پارٹیکل بند ہے اس پوٹینشیل ویل کے اندر، جس کا مطلب یہ کہ اس پارٹیکل کے پاس اتنی انرجی نہیں ہے کہ یہ اس پہاڑ کو سر کر سکے. تو وہ یہاں سے یہاں تک جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے اور یوں آسلیٹ کرتا رہتا ہے. اس کے پاس انرجی اتنی نہیں ہے کہ اوپر تک جا سکے اور پھر دوسری طرف نکل سکے. لیکن کوانٹم میکینکس کے بقول یہ کچھ وقت کے لیے انرجی کنزرویشن وائلیٹ کر سکتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس زیادہ انرجی آ سکتی ہے، اور یہ اتنی انرجی ہوگی، یہ ہو سکتا ہے کہ کافی انرجی ہو اوپر تک جانے کے واسطے، اور اگر یہ اوپر تک پہنچ گیا تو پھر دوسری سائڈ سے نکل جانے کے واسطے. اب یہ بڑی عجیب سی بات بنتی ہے اس واسطے کہ کلاسیکل میکینکس میں انرجی کنزرویشن ایک بڑا مصدقہ اصول ہے جس کی کبھی خلاف ورزی نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر کوانٹم میکینکس میں انرجی کنزرویشن کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے ایک مختصر وقت کے لیے، ڈیلٹا ٹی کے لیے. اور ڈیلٹا ٹی انٹو ڈیلٹا ای
is h. ہاں اگر h زیرو ہوتا, اگر پلانکس کانسٹنٹ کو کسی طرح سے ہم زیرو کر سکتے پھر کبھی وائلیشن نہ ہوتی, لیکن h نان زیرو ہوتے ہوئے یہ پارٹیکل کہیں سے یہ انرجی لا کر اس ویل میں سے نکل سکتا ہے. اب اس کی کچھ بہت دلچسپ ایپلیکیشنز ہیں جو حقیقت میں دیکھی گئی ہیں. اگر آپ انسرٹنٹی پرنسپل کو ختم کر سکتے تو کبھی فیوژن ری ایکشن نہ ہو سکتا. اب فیوژن جو سورج کے اندر ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے سورج سے ہمیں گرمی اور روشنی ملتی ہے, بنیادی طور پر وہاں یہ ہوتا ہے کہ پروٹونز آپس میں آ کر ٹکراتے ہیں. اب سورج میں اتنی گرمی نہیں ہوتی کہ یہ ایک دوسرے سے کافی قریب آ سکتے. پروٹونز جب بہت قریب آئیں گے ود ان دا رینج آف دا نیوکلیئر فورس, تب ہی فیوژن کا عمل شروع ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ان کے درمیان الیکٹروسٹیٹک ریپلشن ہے, یہ ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں کیونکہ یہ بھی مثبت چارج ہے, یہ بھی مثبت ہے, اس واسطے یہاں پر ایک اور میکنزم ہے جس کی وجہ سے ہماری کیلکولیشنز بتاتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ اس بیریئر کو سر کر کے ایک دوسرے کے رینج کے اندر آ جاتے ہیں. اور یہ کوانٹم ٹنلنگ کی ایک مثال ہے. ایک اور مثال کوانٹم ٹنلنگ کی یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک نیوکلیس ہے جس میں سے الفا پارٹیکلز نکلتے ہیں. اب الفا پارٹیکلز اس نیوکلیس کے ساتھ باؤنڈ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے پاس اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ وہ اس نیوکلیس سے آزاد ہو سکیں. مگر کوانٹم ٹنلنگ کے ذریعے سے انرجی ٹائم انسرٹنٹی پرنسپل کی وجہ سے بعض الفا پارٹیکلز اس نیوکلیس سے نکل کر آزاد ہو جاتے ہیں. تو یہ دو مثالیں تھیں, مگر کوانٹم ٹنلنگ کو سمجھنے کے واسطے ہمیں کافی زیادہ کوانٹم میکینکس اور مشینری کی ضرورت ہے جو میں اس لیکچر میں ڈیولپ نہیں کر پاؤں گا. اب یہ ہے کہ کوانٹم میکینکس میں بنیادی طور پر ہم امکانات یا چانس کی بات کرتے ہیں. یہ دیکھیں کہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ الیکٹران اس جگہ پر ہے, اس کی پوزیشن میں انسرٹنٹی ہے. تو الیکٹران اگر کہیں پر ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پروبیبلٹی ادھر ہونے کی زیادہ ہے, ادھر کم ہے. ساری بات پروبیبلٹیز کی آتی ہے, اور اب اس مسئلے کو ہم بہتر طور پر سمجھنا چاہیں گے. فرض کیجئے کہ بہت سے ایونٹس یا واقعات ممکن ہیں. اب پروبیبلٹی ایک نمبر ہے جو بتاتا ہے کہ کسی واقعے کے امکانات کیا ہیں. اگر کوئی واقعہ یا ایونٹ ناممکن ہے, کبھی نہیں ہو سکتا, تو اس کی پروبیبلٹی زیرو ہے. اور اگر کوئی عین ممکن ہے, اس کا ہونا یقینی ہے, تو پھر اس کی پروبیبلٹی 1 ہوگی. اور اگر یہ کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا تو پروبیبلٹی 0 اور 1 کے درمیان کوئی نمبر ہوگا. اب مثال کے طور پر یہ ایک سکہ ہے. اس سکے کو اگر میں یوں پھینکوں تو یہ یا تو ہیڈز یا ٹیلز پر آ کر گرے گا. اگر میں دوبارہ پھینکوں تو بھی ہیڈز یا ٹیلز پر آ کے گرے گا. کبھی یہ نہیں ہوگا کہ یہ اس طرح سے آ کر کھڑا ہو جائے. اگر میں اس سکے کو بار بار پھینکتا رہوں, فرض کیجئے کہ 10,000 دفعہ میں اس کو پھینکتا ہوں, تو میں یہ دیکھوں گا کہ تقریباً 5,000 دفعہ یہ ہیڈز پر آتا ہے اور 5,000 دفعہ ٹیلز پر آتا ہے. اور اس سے جو پروبیبلٹی نکلتی ہے وہ 0.5 ہے ہیڈز کی اور 0.5 ہے ٹیلز کی. تو چلیے یہ پروبیبلٹی کا ایک بہت مختصر تعارف تھا. اب اس کانسیپٹ کو ہم استعمال کریں گے کوانٹم میکینکس میں. فرض کیجئے کہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کی صرف 2 پاسبلٹیز ہیں, تو اس کو ہم کوانٹم میکینکس آف اے 2 اسٹیٹ سسٹم کہیں گے. سسٹم سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ ایک الیکٹران ہے, الیکٹران کا اسپن یا تو اوپر ہو سکتا ہے یا پھر نیچے ہو سکتا ہے. جس طرح ایک سکہ یا تو اوپر ہو سکتا ہے, ہیڈز ہو سکتا ہے, یا ٹیل ہو سکتا ہے. میں اسپن اپ الیکٹران کو ایک نئی کوانٹٹی کے ساتھ ریپرزینٹ کروں گا اور اس کو نام ڈیراک کیٹ دوں گا. وہ اس واسطے کہ ڈیراک نے اس کو ایجاد کیا تھا. اور اسی طرح سے وہ الیکٹران جس کا اسپن نیچے ہے اس کو
بھی ایک ڈیراک کیٹ کے ساتھ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. چنانچہ اپ اور ڈاؤن کے لیے ڈیراک کیٹس ہیں، اور اگر ایک 2 اسٹیٹ سسٹم یقینی طور پر اپ ہو یا ڈاؤن ہو تو اس میں صرف اپ کے لیے کیٹ اپ ہوگا اور ڈاؤن کے لیے کیٹ ڈاؤن ہوگا. اب اگر اسکوائر روٹ آف 2/3 انٹو کیٹ اپ پلس اسکوائر روٹ آف 1/3 انٹو کیٹ ڈاؤن ہو تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس الیکٹران کی پروبیبلٹی اپ اسٹیٹ میں ہونے کی 2/3 ہے اور ڈاؤن اسٹیٹ میں ہونے کی پروبیبلٹی 1/3 ہے. اس کو زیادہ جنرلی بھی لکھا جا سکتا ہے psi which is the quantum state is equal to C1 into ket up plus C2 into ket down. اور یہاں پر C1 اور C2 کمپلیکس نمبرز ہو سکتے ہیں. کوانٹم میکینکس میں کمپلیکس نمبرز کے ہونے پر کوئی قید نہیں ہے. تو اگر آپ یہ سوال کریں کہ اس کوانٹم اسٹیٹ کا مطلب کیا، مطلب یہ ہے کہ پروبیبلٹی اپ اسٹیٹ میں ہونے کی میگنیٹیوڈ آف C1 اسکوائرڈ اور ڈاؤن اسٹیٹ میں ہونے کی پروبیبلٹی میگنیٹیوڈ آف C2 اسکوائرڈ ہے. میگنیٹیوڈ سے آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ اٹ از دی نمبر ملٹیپلائڈ بائی اٹس کمپلیکس کانجوگیٹ. اب یہ فیچر کمپلیکس نمبرز کا کلاسیکل میکینکس میں نہیں ہوتا، لیکن کوانٹم میکینکس میں اس کا بہت ضروری ایٹریبیوٹ ہے. اب فرض کیجئے کہ کسی پروسیس میں، اور وہ پروسیس یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹیکل یہاں سے یہاں پہنچتا ہے اس رستے پر، اور پھر دوسرا پروسیس یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرا پارٹیکل ادھر سے ادھر پہنچتا ہے دوسرے رستے سے. تو جو ایمپلیٹیوڈز بنتے ہیں، ایمپلیٹیوڈ ٹو گو فرام ہیئر ٹو ہیئر اور ایمپلیٹیوڈ ٹو گو فرام ہیئر ٹو ہیئر، کوانٹم میکینکس میں ان کو ایڈ کیا جاتا، اور جب ٹوٹل ایمپلیٹیوڈ بنایا جاتا ہے تو پروبیبلٹی اس ایمپلیٹیوڈ کو اسکوائر کر کے حاصل کی جاتی ہے. تو جب ہم ایمپلیٹیوڈس کو ایڈ کر کے اس کے بعد اسکوائر کرتے ہیں، وہاں سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کلاسیکل میکینکس سے بالکل مختلف ہے. کلاسیکل میکینکس میں ہم پروبیبلٹیز کو ایڈ کرتے ہیں. تو اگر ایک پروبیبلٹی P1 ہے، دوسری P2 ہے، the probability of 1 and 2 happening is P1 plus P2. مگر کوانٹم میکینکس میں کیونکہ ہم ایمپلیٹیوڈس کو پہلے ایڈ کر کے پھر بعد میں اسکوائر کرتے ہیں، اس واسطے ادھر کچھ مزید ٹرمز آ جاتی ہیں جن کو ہم انٹرفیئرنس ٹرمز کہتے ہیں. انٹرفیئرنس بٹوین 1 and 2. انٹرفیئرنس کو ہم بہتر طور پر تھوڑی دیر بعد سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور ایمپلیٹیوڈ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، which is the amplitude for a particle to be present at a point x. اس کو شروڈنگر ویو فنکشن کہتے ہیں. تو شروڈنگر ویو فنکشن ایمپلیٹیوڈ ہے کسی پارٹیکل کے اس جگہ موجود ہونے کی. سن 1926 میں شروڈنگر نے اس ایمپلیٹیوڈ کو ڈیفائن کیا اور پھر اس کے لیے ایک ایکویژن لکھی جس سے یہ ایمپلیٹیوڈ کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اس ایمپلیٹیوڈ کے بارے میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں. تو psi is a function of x and t. psi ویو فنکشن یا ویو فنکشن ایمپلیٹیوڈ یا صرف ایمپلیٹیوڈ ہی کہا جاتا ہے، اور یہ ایمپلیٹیوڈ ہے پارٹیکل کے کسی پوزیشن x پر ہونے کی مختلف وقتوں پر. سو اٹ از اے فنکشن آف x اینڈ t. اگر آپ اس ایمپلیٹیوڈ کو اسکوائر کریں یا یہ کہ psi اسٹار psi بنائیں یا اس کا میگنیٹیوڈ لیں، یہ ساری ایک ہی باتیں، تو اس کا میگنیٹیوڈ اسکوائرڈ انٹو ڈی ایکس is the probability of finding the electron between x and x plus dx. اب چلیے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. فرض کیجئے کہ یہ 0 اور یہ L ہے اور ایک الیکٹران 0 اور L کے درمیان کہیں پر موجود ہے. یہ کہاں پر ہے ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کیونکہ
ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل اس بات کو منع کرتا ہے کہ ہم یقین سے کہہ سکیں کہ پارٹیکل اس جگہ پر ہے. ہاں، لیکن پارٹیکل کے یہاں ہونے کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے، یہاں پر کم ہو سکتا ہے، یہاں پر زیادہ ہو سکتا ہے وغیرہ. یہ ساری بات شروڈنگر ویو فنکشن کے اندر موجود ہے، اور جتنی انفارمیشن آپ اس پارٹیکل کے بارے میں دے سکتے ہیں وہ سب کچھ اس ویو فنکشن کے اندر موجود ہے. تو جب آپ اس کو اسکوائر کرتے ہیں اور ڈی ایکس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، ڈی ایکس ایک چھوٹا سا ڈسٹینس ہے، تو اس سے آپ کو وہ پروبیبلٹی ملتی ہے، وہ امکان ملتا ہے کہ پارٹیکل اس چھوٹے سے ڈسٹینس لینتھ کے اندر موجود ہے. اور ظاہر ہے کہ کیونکہ ایک پارٹیکل ہے تو اگر آپ ہر جگہ دیکھیں تو امکان پھر 1 بنتا ہے، پروبیبلٹی 1 بنتی ہے. لہذا انٹیگرل ڈی ایکس انٹو میگنیٹیوڈ آف سائز اسکوائرڈ از اکول ٹو 1. اس کو نارملائزیشن کنڈیشن کہتے ہیں. اب شروڈنگر ویو فنکشن کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس پارٹیکل کے بارے میں تمام ممکنہ انفارمیشن موجود ہے. یعنی کہ جتنا کچھ آپ جان سکتے ہیں سب کچھ اس کے اندر ہے. کچھ سوالات ہیں جو آپ نہیں کر سکتے. آپ یہ ویو فنکشن سے تقاضا نہیں کر سکتے کہ وہ یقین سے بتائے ہمیں کہ پارٹیکل کس جگہ پہ ہے، لیکن وہ امکانات اس ویو فنکشن کے اندر ضرور موجود ہوں گے. اور اس کے علاوہ دوسری پراپرٹیز، مثلا ہم یہ جان سکتے ہیں ویو فنکشن سے کہ اس پارٹیکل کا مومنٹم آن دی ایوریج کتنا ہے، اور اگر یہ اس ریجن آف اسپیس میں ہے، مطلب یہ کہ یہ ایکس اور ایکس پلس ڈی ایکس کے درمیان ہے، تو اس کے مومنٹم کے ہونے کے کیا امکانات ہیں. خیر یہ میں کرنے نہیں والا ہوں، اس واسطے کہ اس کے لیے ہمیں زیادہ وقت لگانا پڑے گا، زیادہ مشینری ڈیولپ کرنی پڑے گی، اور میں آپ کو کوانٹم میکینکس کے صرف چند اہم باتیں بتا رہا ہوں. مگر مختصر یہ شروڈنگر ویو فنکشن ہیز گاٹ آل دی انفارمیشن اباؤٹ دا پارٹیکل. سائے کو ویو فنکشن کیوں کہتے ہیں؟ اس واسطے کہ مادے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ہم نے ویو پارٹیکل ڈویلٹی کی بات کی ہے، تو مادہ ویوز کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور اس کی بہترین مثال 2 سلٹ ایکسپیریمنٹ ہے، جس میں الیکٹرانز کسی دھات کے پلیٹ کے اوپر یوں پھینکے جاتے ہیں. اس دھات کی پلیٹ میں 2 چھوٹے سوراخ ہیں، الیکٹرانز اس میں سے گزر سکتے ہیں، 2 چھیدوں میں سے گزر کر کسی اسکرین پر پہنچتے ہیں، اور وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انٹرفیئرنس پیٹرن بنتا ہے. اور انٹرفیئرنس پیٹرن تو صرف اس لیے بن سکتا ہے کہ مادہ لہروں کی صورت میں ہے، ویوز کی صورت میں ہے. تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں، ادھر آپ کو کہیں پر میکسیمم اور کہیں پر منیمم دکھائی دیتا ہے. جہاں جہاں میکسیمم ہے تو وہاں پر ہائی ویلیو آف سائز اسکوائرڈ ہے، جس کا مطلب یہ کہ وہاں پر الیکٹرانز کے ہونے کی پروبیبلٹی زیادہ ہے. چنانچہ اگر آپ اسکرین پر کوئی ڈیٹیکٹر رکھیں اور اس ڈیٹیکٹر کی پوزیشن کو تبدیل کرتے چلے جائیں تو کہیں پر آپ کو زیادہ الیکٹرانز ملیں گے، کہیں پر کم، پھر زیادہ، پھر کم، اور ایک پیٹرن دکھائی دے گا جو انٹرفیئرنس پیٹرن ہے، این وہی پیٹرن جو ہم روشنی کے لیے دیکھتے ہیں. اس ایکسپیریمنٹ سے ثابت ہوتا ہے، اور یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں آپ کو، کہ مادے کی 2 مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں. میٹر کین بی آئدر پارٹیکلز اور ویوز. ایکسپیریمنٹل ثبوت آپ کے سامنے ہے. یہاں پر میٹر ویوز کی ایک ایکسپیریمنٹ ہے، انٹینسٹی ایز اے فنکشن آف پوزیشن. آپ بہت واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ویو لائک بیہیویئر سامنے آتا. یہاں پر یہ بات بالکل واضح ہے کہ الیکٹرانز لہروں کی طرح ہیں جو آپس میں انٹرفیئر کرتی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ادھر الیکٹران کے سائز کا ویو لینتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. الیکٹران بہت باریک ذرہ ہے، لیکن اگر یہ باریک نہ ہوتا، اگر یہ تھوڑا سا پھیلا ہوا بھی ہوتا، تو بھی جو ڈی برولی ویو لینتھ ہے لیمڈا، اس کا تعلق صرف الیکٹران کے مومنٹم کے ساتھ ہے. لیمڈا از اکول ٹو ایچ ڈیوائڈیڈ بائی پی. اور اس ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ میں بے شک آپ الیکٹرانز کی تعداد کم کرتے چلے جائیں،
یہاں تک کہ ایک وقت پر صرف ایک الیکٹران اس میں سے گزرے، لیکن پھر بھی آپ کو یہ انٹرفیئرنس پیٹرن دکھائی دے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک الیکٹران اپنے آپ سے انٹرفیئر کرے؟ وہ اس لیے کہ الیکٹران ایک لہر ہے، اور لہر پھر اپنے آپ سے انٹرفیئر کر سکتی ہے، کیونکہ اگر یہ اس جگہ سے اور اس جگہ سے یہاں پر آ کر پہنچتی ہے تو پھر مختلف پاتھ لینتھس ہیں. اب آپ کو یہ بات بہتر طور پر سمجھ میں آنی چاہیے. جب میں نے کہا کہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے بٹوین ایمپلیٹیوڈ A1 اینڈ A2، تو A1 ایمپلیٹیوڈ بنتا ہے اس سلٹ سے اسکرین تک پہنچنے کا، اور A2 ایمپلیٹیوڈ بنتا ہے اس چھید سے اسکرین تک پہنچنے کا. تو A1 پلس A2 کو جب آپ اسکوائر کرتے ہیں تو وہاں پر انٹرفیئرنس ٹرمز آتی ہیں. اب اگر ہم یہ کوشش کریں، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ الیکٹران کیا اس چھید میں سے گیا یا اس چھید میں سے گیا، تو انٹرفیئرنس پیٹرن غائب ہو جاتا. یہ بڑی پراسرار باتیں ہیں کوانٹم میکینکس کی. اب چلیے میں ایک اور موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. اگر ہمیں ویو فنکشن کی قیمت معلوم ہو ایٹم کے اندر، تو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ الیکٹران کہاں ہے؟ اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ الیکٹران اس جگہ پہ ہے یا اس جگہ پر ہے، لیکن اگر ویو فنکشن ہمیں معلوم ہو تو ہمیں اس کی پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن معلوم ہو سکتی ہے. تو یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہائیڈروجن ایٹم ہے، بیچ میں ایک پروٹون ہے، اور الیکٹران کا موجود ہونا پروٹون کے نزدیک زیادہ ممکن ہے. تو جو پہلا دائرہ ہے اس میں 32% پروبیبلٹی ہے، اس کے باہر والے دائرے میں 44%، اس کے باہر والے میں 18%، پھر 6% وغیرہ. تو ہاں، الیکٹران بہت دور بھی ہو سکتا ہے پروٹون سے، لیکن وہاں پر اس کے ہونے کا امکان بہت بہت کم ہے. یہ بات جو ابھی میں نے آپ کو بتائی وہ ایس اسٹیٹ کے اوپر صادق آتی ہے. تو ایس اسٹیٹ یا اینگولر مومنٹم L = 0 اسٹیٹ، اس میں ایک الیکٹران کا دھواں ہے جو پروٹون کے گرد یوں چھایا ہوا ہے. اب دیکھیں، یہ بور ایٹم سے بہت مختلف تصویر بن رہی ہے، کیونکہ بور ایٹم میں تو یہ تھا کہ الیکٹران پروٹون کے گرد چکر کاٹتا ہے اور لازماً اس کا اینگولر مومنٹم ہوتا ہے. یہاں پر بات بالکل مختلف ہے، اور جو ایٹم کا تصور بنتا ہے وہ یہ کہ بیچ میں ایک گٹھلی ہے، ایک نیوکلیس ہے، پروٹون ہے ہائیڈروجن ایٹم کے لیے، اور اس کے گرد ایک دھواں سا ہے، الیکٹران کا دھواں. اور جہاں یہ زیادہ گھنا ہے ادھر اس کے ہونے کا امکان زیادہ ہے، اور جہاں یہ بادل پتلے ہوتے جاتے ہیں اور کم گھنے ہوتے جاتے ہیں وہاں اس الیکٹران کا ہونا کم ممکن ہے. یہ ایس اسٹیٹ کی بات تھی. اب یہی بات ہم پی اسٹیٹس کی کر سکتے ہیں. پی اسٹیٹ سے مطلب وہ اسٹیٹس جس میں اینگولر مومنٹم موجود ہے L = 1، اور اس کی 3 مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. اسی طرح الیکٹران کے ڈی آربیٹلز ہوتے ہیں جن میں اینگولر مومنٹم کے 2 یونٹس ہوتے ہیں. اس سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ آربیٹلز ہیں. ان سب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک الیکٹران پروٹون کے گرد صرف یوں نہیں گھومتا، اس کے کافی کمپلیکیٹڈ ڈسٹریبیوشنز ہیں. اب یہ کہاں سے آئے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، شروڈنگر ایکویشن کو حل کر کے ہم الیکٹران کا ویو فنکشن پتہ کرتے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر ویو فنکشن کی تصویریں ہیں. اس سے زیادہ میں یہاں پر نہیں بتا سکتا، لیکن جب آپ کوانٹم میکینکس مزید پڑھیں گے تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ شروڈنگر ایکویشن کو سالو کرنے سے ان تمام آربیٹلز کی انرجیز بھی ملتی ہیں اور ان کی شکلیں بھی سامنے آتی ہیں. کوانٹم میکینکس میں اور بہت سی دلچسپ باتیں ہیں، خاص طور پر جب 2 پارٹیکلز بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں تب ایک انوکھا قسم کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ایک قسم کے پارٹیکل سے مراد یہ کہ فرض کیجئے کہ یہ ایک الیکٹران ہے اور یہ ایک دوسرا الیکٹران ہے. دنیا میں جتنے بھی الیکٹرانز ہیں وہ مکمل طور پر ایک دوسرے کی طرح ہی ہیں، چنانچہ آپ اس میں اور اس میں فرق نہیں کر سکتے.
اب چونکہ الیکٹرانز ویوز بھی ہیں، یہ بھی ویو ہے، یہ بھی ویو ہے، فرض کیجئے کہ یہ آپس میں یوں آ کر ٹکراتے ہیں تو یہ ویوز آپس میں یوں الجھ جاتی ہیں. چنانچہ جب یہ علیحدہ ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چل سکتا آیا کہ یہ پہلا الیکٹران تھا یا دوسرا، اور یہ پہلا تھا یا دوسرا. تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کا ویو فنکشن کیا ہوگا. اگر یہ پارٹیکل 1 ہے، یہ پارٹیکل 2 ہے، تو اس کا ویو فنکشن بنا سائے ایز اے فنکشن آف پوزیشن آف 1 اینڈ پوزیشن آف 2، تو سائے آف 1 2. اب اگر میں دو پارٹیکلز کو ایکسچینج کروں اور اگر یہ دونوں ایک دوسرے کی طرح ہی ہوں، آئیڈینٹیکل ہوں، تب تو کوئی فرق پڑ ہی نہیں سکتا پروبیبلٹیز میں، جس کا مطلب یہ کہ سائے آف 1 2 میگنیٹیوڈ اسکوائرڈ از اکول ٹو سائے آف 2 1 میگنیٹیوڈ اسکوائرڈ. اب جب اے اسکوائرڈ بی اسکوائرڈ کے برابر ہوتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اے اور بی برابر ہیں، یہ بھی ہو سکتا کہ اے از اکول ٹو مائنس بی، کیونکہ جب آپ مائنس کو اسکوائر کرتے ہیں تو پھر اسے پلس ملتا. چنانچہ دو مختلف صورتیں یہاں پیدا ہوتی ہیں، ایک یہ کہ سائے آف 1 2 از اکول ٹو پلس سائے آف 2 1، اور دوسری صورت کہ سائے آف 1 2 از اکول ٹو مائنس سائے آف 2 1. اگر سائن چینج نہیں ہوتا تو یہ خاص قسم کے پارٹیکلز ہیں جو بوزونز کہلاتے ہیں، اور اگر سائن چینج ہوتا ہے تو یہ دوسرے قسم کے پارٹیکلز ہیں جو فرمیونز کہلاتے ہیں. اور یہاں پر ایک نئی سچویشن پیدا ہوتی ہے. فرض کیجئے کہ یہ دونوں پارٹیکلز کو ساتھ یوں لایا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ ان کی پوزیشنز برابر ہو جاتی ہیں. چنانچہ سائے آف 1 1 از اکول ٹو مائنس سائے آف 1 1. کیا نتیجہ اس سے نکلا کہ ویو فنکشن وہاں پر 0 ہو جاتا. چنانچہ دو پارٹیکلز، دو فرمیونز کو اگر ایک جگہ پہ لانے کی کوشش کی جائے تو وہ ویو فنکشن ختم ہو جائے گا، 0 ہو جائے گا. اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دو فرمیونز کا ایک سٹیٹ میں موجود ہونا، ایک جگہ پر موجود ہونا ممکن نہیں، اور یہ پالی ایکسکلوژن پرنسپل کہلاتا ہے. پالی ایکسکلوژن پرنسپل کے جو مضمرات ہیں، اس کی جو امپلیکیشنز ہیں، اس کے اوپر ہم اگلے لیکچر میں غور کریں گے. مگر یہ وہ وجہ بنتی ہے کہ ایٹم سٹیبل ہیں، اور اگر پالی ایکسکلوژن پرنسپل کو کسی طرح سے ہم ختم کر سکتے تو دنیا کے سارے ایٹمز کولیپس ہو جاتے. لیکن اس کے اوپر ہم بعد میں غور کریں گے. کوانٹم میکینکس کی پیشن گوئیوں کو تجربے اور مشاہدے کی کسوٹی پہ بار بار رگڑا گیا ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ان دونوں میں 100% مطابقت ہے. ابھی تک تو ایسے ہے. اور کوانٹم میکینکس کے بغیر ہم کبھی ایٹم کو نہیں سمجھ سکتے. مالیکیولز کی دنیا بھی ہم سے بہت دور ہوتی. نیوکلیس کو سمجھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم کوانٹم میکینکس کو اچھی طرح سے جانیں اور سمجھیں، کیونکہ یہ فزکس کی درست تھیوری ہے. وہ تھیوری ہے جو ہر سطح پر، ایٹم کی سطح پر اور روزمرہ کی زندگی کی سطح پر اپلائی کرتی ہے. لیکن پھر اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کوانٹم میکینکس کے اثرات کیوں نہیں دیکھتے. مثال کے طور پر ایک کرکٹ کا بال ہے تو وہ اسی جگہ کھڑا رہ سکتا ہے، اس میں ارتعاش نہیں، وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، جبکہ انسرٹنٹی پرنسپل کے بقول اس کی پوزیشن اور مومنٹم میں انسرٹنٹی ہونا چاہیے. مگر یہ ہم اس واسطے نہیں دیکھتے کہ ایچ پلانکس کانسٹنٹ کی قیمت بہت بہت کم ہے، 10⁻34 جول سیکنڈز ہے. لہذا یہ ایک اتفاق سمجھ لیجئے کہ ایچ اتنا چھوٹا ہے. اگر بڑا ہوتا تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی انسرٹنٹیز اسی طرح سے دیکھتے جس طرح ایک الیکٹران محسوس کرتا ہے اور دیکھتا ہے. کوانٹم میکینکس کی کامیابیاں ایٹم کے شعبے میں، اس کے اوپر ہم پھر اپنے اگلے لیکچر میں